PNS غازی آبدوز غازی پاک بحریہ کی پہلی آبدوز تھی جس نے بھارت کے ساتھ لڑی گئی 1965 اور 1971 کی جنگ میں حصہ لیا۔ پاکستان نیوی نے خود سے کئی گنا بڑی بھارتی نیوی کے سامنے سخت مزاحمت کی اور بھرپور دفاع کیا۔ غازی کی کہانی جنگ ستمبر میں حصہ لینے والی پاک بحریہ کی واحد آبدوز کی داستان۔ ستمبر 1965 کی پاک بھارت جنگ میں حصہ لینے والی پاک بحریہ کی آبدوز کا نام غازی تھا۔ یہ ایک امریکی آبدوز تھی۔ اس کا اصل نام ڈیابلو تھا، جسے 1944 میں پورٹس ماؤتھ نیوی نے بنایا تھا، جبکہ اسے 1963 میں پاکستان نیوی نے 4 سالہ لیز پر لیا۔ اسے ایک وقت میں 28 ٹارپیڈو سے لیس کیا جا سکتا تھا۔ اس آبدوز کی بڑی خوبی یہ تھی کہ اس کی مدد سے بارودی سرنگیں بھی بچھائی جا سکتی تھیں۔ غازی کے اعزاز میں 2 ستارہ جرأت اور 8 ایوارڈز دیے گئے۔ غازی نے 1965 کی جنگ کا پورا عرصہ بھارت کے ایک بحری جنگی اڈے دوراکا کے گرد و پیش میں گزارا۔ بھارتیوں کو اس کی موجودگی کا علم تھا، اس لیے انہوں نے چند مرتبہ آبدوز شکن فریگیٹ اس کی تلاش میں روانہ کیے، لیکن وہ سب اتنے چھوٹے تھے کہ غازی کے لیے ان کی طرف متوجہ ہونا بے سود تھا۔ ویسے بھی وہ غازی کے قریب آنے سے گھبراتے تھے۔ بھارت کے راڈار عملے نے غازی کی موجودگی کی اطلاع کمانڈروں تک پہنچا دی تھی، مگر غازی کے قریب جانے اور اس پر حملہ آور ہونے سے موت کا خطرہ بھی ممکن تھا۔ اس لیے بھارتی بحریہ کے کمانڈروں نے ہمیشہ یہ رپورٹ پیش کی کہ آس پاس کسی آبدوز کے آثار نہیں تھے، بلکہ وہ تلاش بھی اس رخ سے کرتے تھے جہاں انہیں یقین ہوتا تھا کہ غازی موجود ہی نہیں ہے۔ بالآخر غازی کے کمانڈر کرامت رحمان نیازی اس انتظار سے تنگ آ گئے۔ ان کے احکام یہ تھے کہ سوائے بھارتی طیارہ بردار وکرانت یا بھارتی کروزوں کے وہ کسی چھوٹے جہاز پر حملہ نہ کریں۔ تینوں جہاز مرمت کے سلسلے میں بندرگاہوں میں تھے اور ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ ان کے کپتان ان جہازوں کو مرمت کرنے کا ارادہ جنگ کے بعد ہی رکھتے ہیں۔ کمانڈر نیازی نے اجازت طلب کی کہ جو بھارتی جہاز بھی ان کے قریب آئے وہ اس پر حملہ کر دیں۔ 20 ستمبر 1965 کی شب کو یہ اجازت مل گئی۔ 22 ستمبر 1965 کی شام کو غروب آفتاب کے قریب انہیں پہلی بار بھارتی جہازوں کو دیکھنے کا موقع ملا۔ 4 بھارتی جہاز بندرگاہ سے باہر نکلے۔ یہ چاروں فریگیٹ تھے جو ساحل پر نصب رڈاروں کے ذریعے غازی کو تلاش کر رہے تھے۔ کمانڈر نیازی نے غازی کو طے آب کے قریب کیا اور ان پر ٹارپیڈو چھوڑ دیے۔ انہوں نے 2 خوفناک دھماکوں کی آواز سنی۔ اس کے بعد بھارتی بحریہ اور بھارتی فضائیہ کے جہازوں نے غازی کو ڈھونڈنے کی کوشش کی، مگر غازی کے عملے کو اس طرح کی کوششوں کو ناکام کرنے کا طریقہ معلوم تھا۔ وہ اپنا مشن مکمل کر کے وہاں سے دور نکل چکے تھے۔ غازی آبدوز کا سراغ نہ مل سکنے اور اسے تباہ نہ کرنے کے جرم میں 29 ستمبر 1965 کو بھارتی حکومت نے بھارتی بحریہ کے کمانڈر ان چیف کو ملازمت سے برطرف کر دیا۔ یوں غازی 1965 کی جنگ میں اپنی دھاک بٹھانے میں کامیاب رہی۔ 1971 کی پاک بھارت جنگ سے پہلے آبدوز غازی کراچی سے چٹاگانگ جاتے ہوئے ایک پراسرار حادثے کا شکار ہو گئی۔ اس کے تباہ ہونے کا قصہ بھی اپنے پیچھے ایک کہانی رکھتا ہے۔ 14 نومبر 1971 کو غازی کو کمانڈر ظفر محمد خان کے حکم پر گشت کے لیے بندرگاہ سے باہر سفر کرنا پڑا۔ اس مہم میں منصوبوں کے مطابق 26 نومبر 1971 کو واپس پورٹ بھیجنا تھی، لیکن مطلوبہ دن بیس کمانڈر کے بار بار غازی کو پیغام بھیجنے کے باوجود کوئی جواب نہ موصول ہوا۔ بارہا کوشش کرنے کے باوجود مواصلاتی رابطہ قائم نہ ہونے کی صورت میں نیول ہیڈ کوارٹر میں بے چینی دن بدن بڑھتی جا رہی تھی۔
پھر 9 دسمبر 1971 کو بھارتی بحریہ کی جانب سے یہ دعویٰ کیا گیا 3 دسمبر 1971 کی رات غازی آبدوز ڈوب چکی ہے۔ بعد میں انڈیا کی جانب سے کہا گیا کہ غازی بھارتی بحریہ کی جانب سے کی گئی کارروائی کی وجہ سے تباہ ہوئی، جبکہ پاکستان نیول انٹیلیجنس نے یہ بیان جاری کیا کہ پاکستانی بحریہ کی جانب سے بارودی سرنگیں بچھاتے ہوئے اتفاقیہ طور پر غازی حادثے کا شکار ہو گئی۔ بعد میں حمود الرحمن کمیشن کو واقعے کی تحقیقات کا حکم دے دیا گیا۔ ایک مصری افسر نے گواہی دی تھی کہ جب غازی میں دھماکہ ہوا اس وقت بھارتی علاقے وشاکھاپتنم کے ساحل پر بھارتی بحری جہاز دیکھا گیا اور اس دھماکے کے 1 گھنٹے بعد وہ جہاز اس ساحل سے دور جاتا دکھائی دیا۔ یوں آج تک یہ معمہ ہی ہے کہ غازی کی تباہی کے اصل اسباب کیا تھے۔ بعد ازاں امریکہ اور سوویت یونین نے غازی کے تباہ ہونے کی وجوہ جاننے اور اس کا ملبہ اٹھانے کی بھی پیشکش کی، لیکن بھارتی حکومت نے اسے مسترد کر دیا۔ ایک محفوظ رائے یہ ہے کہ آبدوز نے اپنے اندرونی نظام میں خرابی کے باعث دھماکے سے پھٹی، اسے کسی دشمن نے نقصان نہیں پہنچایا۔ 47 سال گزرنے کے بعد بھی اس قومی نقصان اور سانحہ پر پڑا اسرار کا پردہ چاک نہیں ہو سکا۔ یوں ایک ایسی آبدوز جو اپنی کارکردگی کی خوبی کی بنیاد پر انتہائی پراسرار اور بھارتی بحریہ کے لیے خوفناک آفریز سمجھی جاتی تھی، فی الحقیقت پراسرار حالات کے گھاٹ اتر گئی۔ تھینک یو۔ پلیز سبسکرائب the channel and press bell icon.